بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق المظفر صدوم کا سبق نمبر 104 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے اس قیاس کو جو کہ حملیہ اور منفاصلہ سے مل کر بنتی ہے۔ ہم نے ابتدا میں بیان کیا تھا کہ قیاس اقترانی شرطی میں ہم تقریباً 5 طرح کے ابواب کو بیان کریں گے۔ اب تک الحمدللہ ہم نے 4 ابواب کو آپ کے سامنے مکمل تفصیلات کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ آج 5ویں اور آخری باب کو بیان کرنے جا رہے ہیں، جو کہ اقترانی شرطی کی آخری بات ہے، اور یہاں پہ اس کی بات مکمل ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں یہاں پہ جو آخری قسم ہے وہ اس بارے میں کہ وہ والی قیاس کہ جس کا ایک قضیہ حملیہ ہو اور اس کا دوسرا قضیہ منفاصلہ ہو، مطلب پس اس میں بھی فرق نہیں ہے، چاہے منفاصلہ مقدم میں ہو یا تالی میں۔ جس طرح ہم نے متصلہ میں کہا تھا کہ متصلہ مقدم میں بھی ہو سکتا ہے اور متصلہ تالی میں بھی ہو سکتا ہے، ویسے فرماتے ہیں جو منفاصلہ ہے وہ بھی مقدم اور تالی دونوں میں سے کسی ایک میں ہو سکتا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ فرماتے اس میں بھی متصلہ کی جو ہم نے گزشتہ قسم بیان کی تھی اسی کے معنی فرماتے حد وسط کے لحاظ سے یہاں پہ صرف اور صرف ایک ہی صورت ہوگی، یعنی حملیہ میں جو حد وسط وہ تام ہوگی، جبکہ منفاصلہ میں حد وسط غیر تام ہوگی، جس طرح ہم نے وہاں پہ کہا تھا۔ اور دلیل جو ہم نے وہاں پہ بیان کی تھی یہاں پر بھی وہی دلیل آ جائے، کون سی والی؟ اس لیے کہ قضیہ حملیہ کا جز موضوع یا محمول وہ حد وسط ہوتا ہے، یعنی وہ مفرد ہوتا ہے، چاہے وہ موضوع میں ہو یا وہ محمول میں، فرماتے مفرد میں ہوتا ہے، جبکہ قضیہ شرطیہ منفاصلہ میں یا مقدم کا جز ہوتا ہے یا تالی کا، اور مقدم اور تالی بذات خود ایک قضیہ شمار ہوتے ہیں۔ مطلب وہاں پہ کیا مفرد ہے، یہاں پہ قضیہ ہے، تو مفرد اور قضیہ کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، بلکہ دونوں پر الگ الگ احکام جاری ہوتے ہیں۔ فرماتے پاس یہاں پر کیا ہوگا، جو مفرد ہوگا اس میں جز تام ہوگا، اور جو قضیہ ہوگا اس میں جزء غیر تام ہوگا۔ فرماتے پاس یہاں پر بھی صورتحال ویسی ہوگی، جو قضیہ حملیہ ہوگا اس میں حد وسط تام ہوگی، اور جو قضیہ منفصلہ ہوگا اس میں حد وسط غیر تام ہوگی۔ پس فرماتے ہیں کہ چونکہ ان میں نسبت مفرد اور قضیہ کی ہے، تو فرماتے ہیں یہاں پر اسی اعتبار سے جو معاملہ متصلہ میں کیا تھا وہی معاملہ یہاں پر بھی جاری ہو جائے گا۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل۔ آگے فرماتے ہیں اس قیاس اقترانی کی ہمارے پاس 2 طرح کی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی قسم یہ ہے کہ حد وسط دونوں میں متقرر ہو، یعنی قضیہ حملیہ میں متقرر ہو اور مقدم اور تالی دونوں کے جز میں بھی متقرر ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو ہمارے پاس قضیہ حملیہ آ رہا ہے اس میں بھی حد وسط پائی جاتی ہے، اور جو ہمارے پاس قضیہ منفاصلہ آ رہا ہے اس کے مقدم کے جز میں بھی حد وسط پائی جاتی ہے، اور اس کے تالی کے جز میں بھی حد وسط ہے، یعنی ہمارے پاس 3 طرح کے مقامات پہ حد وسط آ جاتی ہے۔ فرماتے ہو جائے گی پہلی قسم۔ اور دوسری قسم کیا ہے کہ حد وسط منفاصلہ کے ایک جز میں متقرر ہو، وہ ایک جز یا صرف مقدم میں ہوگا یا صرف تالی میں ہوگا۔ فرماتے دونوں میں سے کسی ایک صورت میں ہوگا، البتہ دونوں میں نہیں ہوگا، یعنی یا صرف مقدم کے جز میں حد وسط ہوگی یا فقط اور فقط تالی کے جزء غیر تام کی صورت میں ہوگی۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسری قسم ہے یہ صرف فرضی اور اعتباری ہے، البتہ آپ کو خارج میں اس کی مثال اور مصادیق بہت ہی زیادہ کم ملیں گے، شاذ و نادر آپ کو کہیں پہ ایک آدھا مورد نظر آ جائے گا، وإلا جو زیادہ تر موارد ہوتے ہیں بلکہ تمام موارد جو ہوتے ہیں وہ پہلی قسم سے ہی ہوتے ہیں، کہ جہاں پہ حد وسط کا تکرار حملیہ میں بھی ہو، منفاصلہ کے مقدم کے جز میں بھی ہو، اور منفاصلہ کے تالی کے جز میں بھی ہو، یعنی تینوں مقامات پر حد وسط کا تکرار ہو۔ مصنف بھی صرف پہلی قسم کو بیان کرتے ہیں کہ جب حملیہ کے جز میں حد وسط ہو، اسی طرح منفاصلہ کے دونوں اجزاء یا صرف ایک جز میں ہو، مطلب اس میں ہمارے پاس 2 صورتیں ممکن ہیں، یا تو یہ والا قضیہ صغریٰ میں ہوگا یا یہ والا قضیہ کبریٰ میں ہوگا، 2 صورتیں بن جائیں گی۔ اور ہمارے پاس ایک طرف سے کیا ہے کہ ہمارے پاس جو حد وسط ہے یا وہ مقدم میں آ رہی ہے یا وہ تالی میں آ رہی ہے، اور دوسری جانب فرماتے ہیں ہمارے پاس صغریٰ یا کبریٰ ہے، تو ہمارے پاس 2 ضرب 2 کلی طور پر 4 صورتیں حاصل ہو جائے گی، اور ان میں اشکال اربع بھی حاصل ہو جائے گی۔ البتہ یہاں پر مصنف جو مثال ذکر کرتے ہیں وہ صرف شکل اول کی ہے، کہ جہاں پہ قضیہ حملیہ صغریٰ ہو اور قضیہ شرطیہ کبریٰ، مصنف صرف اس کی مثال ذکر کرتے ہیں، البتہ اشکال اربع میں سے باقی کی مثال کو یہاں پہ بیان نہیں کرتے، اور اس بات کو انشاءاللہ ابھی مثال کے ذریعے آپ کے لیے واضح کرتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ مطلب صغریٰ ہمارے پاس آتا ہے الثلاثۃ عدد، ثلاثہ جو ہوتا ہے 3 جو ہوتا ہے وہ عدد ہوتا ہے، یہ ہو جائے گا ہمارے پاس صغریٰ۔ اور کبریٰ ہمارے پاس کیا ہے؟ دائماً العدد اما زوج او فرد، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ عدد یا زوج ہوتا ہے یا عدد فرد ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس ہو جائے گا کبریٰ۔ یعنی صغریٰ ہمارے پاس کیا ہے؟ حملیہ کی صورت میں، اور جو کبریٰ ہمارے پاس ہے وہ قضیہ منفاصلہ کی صورت میں ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دائماً الثلاثۃ اما زوج او فرد، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو 3 ہوتا ہے یا وہ زوج ہوتا ہے یا وہ فرد ہوتا ہے۔ مطلب اس مثال میں جو قضیہ منفاصلہ کبریٰ کے اندر واقع ہوا ہے،
اگرچہ ظاہری طور پہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اس میں ایک ہی حد وسط نظر آ رہی ہے، جو کہ کہاں پہ نظر آ رہی ہے؟ آپ کو فقط اور فقط مقدم میں نظر آ رہی ہے، یعنی حد وسط کیا؟ عددن، یہ یہاں پہ عددن ہو جائے گی محمول میں، اور جہاں پہ کیا ہے؟ مقدم میں آ جائے گی۔ فرماتے ہیں ظاہراً آپ کو فقط یہاں پہ نظر آ رہی ہے مقدم میں، لیکن فرماتے ہیں اگر تقدیری اعتبار سے دیکھیں، حقیقت میں دیکھیں تو یہاں پہ فرماتے ہیں حد وسط صرف مقدم کا جز نہیں ہے بلکہ وہ تالی کا جز بھی بن رہا ہے۔ یعنی یہ والی جو مثال ہے دائماً العدد اما زوج او فرد، حقیقت میں فرماتے ہیں یہ مثال یوں ہے، تقدیر اس کی یوں ہے دائماً اما العدد زوج و اما العدد فرد، عدد یا زوج ہوتا ہے یا عدد فرد ہوتا ہے، یعنی عدد جو ہے وہ تالی کے اندر بھی آ رہا ہے، مقدم کے اندر بھی آ رہا ہے اور حملیہ میں بھی آ رہا ہے، تینوں مقامات فرماتے ہیں اس کا تکرار ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو حذف کر دیا۔ مطلب پس جب ہم نے اس طرح کی قیاس ہے کہ جہاں پہ ایک قضیہ حملیہ ہو دوسرا قضیہ منفاصلہ ہو، اس سے نتیجہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ کہ حد وسط عدد کو حذف کر دیا جائے گا، پس ہمارے پاس نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ فرماتے یہاں تک بات ہوگی مکمل اقترانی شرطی کی پانچویں قسم کے بارے میں۔ اقترانی شرطی کی تمام اقسام کو بیان کرنے کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ ہم نے اقترانی شرطی کی بحث کو بہت زیادہ طویل کیا، در حالانکہ فرماتے ہیں اس کتاب کے علاوہ جب آپ دیگر منطقی کتابوں کی جانب رجوع کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس قدر لمبی چوڑی تفصیل کے ساتھ کسی بھی مصنف نے اس کو بیان نہیں کیا جس طرح کہ مرحوم مظفر نے اس کو اپنی اس کتاب المنطق میں بیان کیا ہے۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں میں نے بلا وجہ اس کو تو نہیں دیا، جبکہ ہم بارہا اسی بات کو ذکر کریں کہ ہمارا مبنا اختصار پر ہے اور ہم اس کتاب میں تمام ابحاث کو مختصر طور پہ بیان کریں گے، مطلب اس کے باوجود بھی ہم نے کیا کیا؟ ہم نے شرطیہ کی ابحاث کو بہت زیادہ طول دیا۔ وجہ کیا ہے؟ مطلب وجہ یہ ہے کہ ہم نے فقط اور فقط ضروری ابحاث کو بیان کیا ہے، اور باقی جو طویل ابحاث ہیں جن کی یہاں پہ ضرورت نہیں تھی ہم نے ان تمام ابحاث کو اصلاً ترک کر دیا ہے۔ مقصد ہمارا یہ تھا کہ برہان میں اکثر طور پر اقترانی شرطی کو استعمال کیا جاتا ہے، بس ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اقترانی شرطی میں کون کون سی صورتیں ممکن ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کے دونوں متصل ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کے دونوں منفصل ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک متصل ہوتا ہے دوسرا منفصل ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے ایک متصل ہوتا ہے دوسرا حملیہ ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک منفصل ہوتا ہے دوسرا حملیہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو 4-5 قسمیں ہم نے آپ کے ساتھ تمام تفصیلات، ان کی اقسام، ان کی شرائط اور ان کی اصناف کو بیان کیا اور ان سے نتیجہ حاصل کرنے کا طریقہ۔ فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری ضروری ابحاث جن کو یہاں پہ ذکر کرنا ضروری تھا، جن سے آشنائی آپ کے لیے ضروری تھی، اسی بنا پر میں نے فقط اور فقط یہاں پہ ضروری ابحاث کو ہی بیان کیا ہے، البتہ طویل ابحاث کو بیان کرنے سے گریز کیا گیا ہے۔ الخامس المؤلف من الحملیۃ والمنفصلہ، فرماتے ہیں پانچویں قسم اس قیاس کی ہے جو کہ ایک حملیہ اور ایک منفصلہ سے مل کر بنتی ہے۔ وہذا نوع کا سابق، فرماتے ہیں یہ والی قسم اپنے گزشتہ اقسام کی طرح ہے کہ یجب ان یکون الاشتراک فیہ فی جزء تامن من الحملیۃ غیر تامن من المنفصلہ، کہ جس میں ضروری ہے کہ جو جز مشترک ہے، جو حد وسط ہے، وہ حملیہ کے اندر جزء تام ہونا چاہیے، اور جو قضیہ منفصلہ ہے اس کے اندر جزء غیر تام ہونا چاہیے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں وقت تقدم وجہ، اس کی دلیل ہم اس کی وجہ پہلے بیان کر چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قضیہ حملیہ ہوتا ہے اس کے اندر مفرد ہوتا ہے یا موضوع ہوتا ہے یا محمول ہوتا ہے، لیکن جو قضیہ منفصلہ یا متصلہ ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خود ایک قضیہ ہوتا ہے، مقدم ہے تو پورا قضیہ ہوتا ہے قضیہ حملیہ، اگر تالی ہوتا ہے تو وہ بھی ایک پورا قضیہ حملیہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جس طرح قضیہ اور مفرد کے درمیان فرق پایا جاتا ہے وہی فرق یہاں پر موجود ہوگا۔ اس بنا پر فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے کیا کہا کہ جہاں پہ مفرد ہوگا وہاں پہ جزء تام ہوگا، البتہ جہاں پہ قضیہ ہوگا وہاں پہ جزء غیر تام ہوگا۔ مت غیر ان الشرکۃ فیہ للحملیۃ قد تکون مع جمیع اجزاء المنفصلہ، مت کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو حد وسط حملیہ کے اندر موجود ہوتی ہے، کبھی کبھار تو فرماتے ہیں اس میں منفصلہ کے سارے اجزاء کے ساتھ برابر طور پہ شریک ہوتی ہے، یعنی جو حد وسط حملیہ کے اندر ہے بے عین ہی وہی والی حد وسط جو ہے وہ خود منفصلہ کے اجزاء میں بھی پائی جاتی ہے۔ یعنی اجزاء سے مراد کیا ہے؟ یعنی مقدم کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور تالی کے اندر بھی پائی جاتی ہے، تو گویا کہ حد وسط 3 مقامات پر ہو جائے گی، حملیہ میں بھی ہوگی، منفصلہ کے مقدم میں بھی ہوگی اور منفصلہ کی تالی میں بھی ہوگی۔ وَهُوَ الْقَرِيبُ إِلَى الطَّبْعِ، فرماتے ہیں یہ طبیعت کے زیادہ قریب شمار ہوتی ہے، البتہ وَقَدْ تَكُونُ مَعَ بَعْضِهَا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ والا جو حد وسط ہوتا ہے یہ فقط اور فقط منفصلہ کے بعد اجزاء کے ساتھ ہوتا ہے، یا فقط مقدم کا جز بنتا ہے یا فقط اور فقط تالی کا جز بنتا ہے۔ وعلی التقدیرین تقع الحملیۃ اما صغریٰ او کبریٰ، دونوں صورتوں میں فرماتے ہیں کہ یعنی چاہے یہ تمام منفصلہ کے اجزاء میں ہو یا منفصلہ کے بعد اجزاء میں ہو، دونوں صورتوں میں فرماتے ہیں اس میں مزید 2 صورتیں ممکن ہیں، یا یہ
حملیہ جو ہے وہ صغرا میں ہوگا یا یہ حملیہ کبرا میں ہوگا۔ فہذہ اربعۃ اصناف، فرماتے کلی طور پر ہمارے پاس 4 صورتیں حاصل ہو جائیں گی۔ مثال ہو، مثال کیا ہے اس قیاس اقترانی شرطی کی؟ الثلاثۃ عدد، 3 جو ہے وہ عدد ہے، یہ ہمارے پاس ہو جائے گا صغرا کا ذی حملیہ ہے، اور کبرا ہمارے پاس کیا ہے؟ العدد اما زوج او فرد، عدد یا زوج ہوتا ہے یا پھر فرد ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ذی منفاصلہ کی صورت میں آ جائے گا کبرا۔ تو نتیجہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ الثلاثۃ اما زوج او فرد، 3 جو ہے وہ یا زوج ہوتا ہے یا پھر وہ فرد ہوتا ہے، فرماتے ہیں ہمارے پاس نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ وَهَذَا الْمِثَالُ مِنَ الصِّنْفِ الْأَوَّلِ، مصنف فرماتے ہیں یہ جو میں نے مثال پیش کی یہ دوسری قسم سے نہیں بلکہ پہلی قسم سے ہے۔ کون سی والی؟ کہ جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ حد وسط جو ہے وہ حملیہ کے اندر بھی ہو، مقدم کے اندر بھی ہو اور تالی کے اندر بھی ہو، مت صنف اول سے ہے، لیکن ظاہری طور پہ آپ کو فقط یہاں پہ مقدم حد وسط نظر آ رہی ہے، تالی کے اندر حد وسط نظر نہیں آ رہی۔ مت صنف اول سے ہے کہ المؤلف من حملیۃ صغریٰ مع کون شرکت مع جمیع اجزاء المنفصلہ، کہ جس میں حد وسط جو ہے وہ حملیہ کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ منفصلہ کے تمام اجزاء میں پائی جاتی ہے، مقدم میں بھی ہے اور تالی میں بھی پائی جاتی ہے۔ متیں اگرچہ ظاہری طور پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ مت یہاں پر ایسا ہی ہے کہ مقدم اور تالی اور حملیہ تینوں میں حد وسط کا تکرار ہے۔ لأن المنفصلۃ فی المثال بتقدیر دائما اما العدد زوج و اما العدد فرد، مت مثال حقیقت میں ایسی ہے کہ عدد جو ہے ہمیشہ یا زوج ہوتا ہے یا عدد ہمیشہ فرد ہوتا ہے، یعنی عدد جو ہے وہ زوج کے ساتھ بھی آ رہا ہے، مقدم میں بھی آ رہا ہے، اور عدد جو ہے وہ تالی کے اندر بھی آ رہا ہے۔ تو پس ہم نے یہاں پر کیا کیا؟ فکلمۃ العدد المشترکۃ بین المقدمتین موجودۃ فی جزئی المنفصلۃ معا، مطلب یہاں پہ جو کلمہ عدد ہے جو کہ حد وسط بن رہا ہے جو کہ خود حملیہ کے اندر بھی موجود ہے، جب ہم نے کہا تھا الثلاثۃ عدد، فرماتے وہاں پر بھی عدد ہے، حد وسط وہاں پر بھی موجود ہے، اور فرماتے یہ والی حد وسط منفصلہ کے دونوں اجزاء کے اندر بھی موجود ہے، مقدم میں بھی موجود ہے اور طالب میں بھی موجود ہے، پاس ہم اس کو قسم اول میں سے قرار دیں گے۔ اما اخذ النتیجۃ فی المثال فقد رأیت ان اسقطنا الحد المشترک، فرماتے کہ یہاں پہ جو ہم نتیجہ لے رہے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ فرماتے آپ نے غور کیا ہوگا، آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ ہم نے حد مشترک کو یہاں پہ ساقط کر دیا۔ حد مشترک کیا تھی؟ وہ تھی وہو کلمۃ عدد، ہم نے حد مشترک کو جو حد وسط تھی جو کہ حملیہ اور مقدم کے جز میں آ رہی تھی ہم نے اس کو ساقط کر دیا۔ وَأَخَذْنَا جُزْءَ الْحَمْلِيَّةِ الْبَاقِي، ہمارے پاس جو قضیہ حملیہ کا باقی جز بچ گیا کون سا والا؟ الثلاثہ، مطلب اس کو ہم نے اٹھایا، اس کو ہم نے حد وسط کی جگہ پہ رکھا، فی النتیجۃ التی ہی منفصلۃ آیۃ، جو کہ خود قضیہ منفصل ہے، وہو علی منہاج شکل الاولی فی الحملیہ، البتہ فرماتے یہ جو ہم نے مثال دی ہے یہ فقط اور فقط شکل اول کی ہے، آپ اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے دیگر مثال بھی اسے فرض کر سکتے ہیں۔ وَهَكَذَا نَصْنَعُ فی اخذ نتائج حاضر، فرماتے ہیں اسی طرح فرماتے ہیں اس قسم سے جب ہم نتیجہ حاصل کریں گے تو اس کا طریقہ کار وہی ہوگا جو کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کر دیا ایک مثال کے ذریعے۔ البتہ وَنَكْتَفِي بِهَذَا الْمِقْدَارِ مِنَ الْبَيَانِ عَنْ هَذَا النَّوْعِ، فرماتے اس قسم سے یہ جو ہم نے مقدار آپ کے لیے مختصر طور پہ بیان کی، مصنف فرماتے ہیں میں اسی کو ہی کافی سمجھتا ہوں اور اس میں مزید اس کو طول دینے کی زیادہ گنجائش نہیں کیوں، اس لیے کہ بعض آسان اس میں مزید جو ہے وہ طول دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاتمہ، فرماتے ہیں یہ خاتمہ کیا ہے؟ یہ مربوط ہے تمام گزشتہ اقسام کے ساتھ جو کہ ہم نے اب تک بیان کیا 5 ابواب میں۔ قد اطلنا فی بعض الاقترانات الشرطیۃ علی خلاف المعہود فی کتب المنطق المعتاد تدریسها، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اقترانات شرطی کی بعض کو طویل دیا، البتہ یہ اس روش کے برخلاف ہے کہ جو کہ عام طور پہ جو درسی کتابیں جو حوزہ ہے علمیہ میں کتب منطق پڑھائی جاتی ہیں ان میں فرماتے ہیں کہ جو ترتیب پائی جاتی ہے اقترانات شرطی کی یہ اس کے برخلاف ہے۔ البتہ فرماتے ہیں میں نے بلا وجہ اس کو طول نہیں دیا بلکہ نظراً الی کثرت فائدتها والحاجت الیہا، اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے اور اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے۔ فإن اکثر البراہین العلمیۃ تبتنی علی الاقترانات الشرطیہ، اس لیے کہ اکثر جو علمی براہین ہے ان میں اقترانات شرطیہ پائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے تمام اقسام کو تفصیل سے واضح کیا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں میں نے سارا کچھ آپ کے لیے بیان نہیں کر دیا جو آپ سمجھ رہے بحث طویل ہو گیا ہے۔ وَإِن كُنَّا تَرَكْنَا كَثِيرًا مِنَ الْأَبْحاثِ الَّتِي لَا يَسْعُ هَذَا الْمُخْتَصَرَ، فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ابحاث کو ترک کر دیا ہے کہ جس کی گنجائش میری اس مختصر سی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ البتہ فرماتے ہیں میں نے اس کو طول دے کر بیان نہیں کیا بلکہ میں نے اس کو موجز طور پہ بیان کیا، یعنی ان چیزوں کو بیان کیا جن کو یہاں پہ بیان کرنا ضروری تھا۔ وَاقْتَصَرْنَا عَلَى أَهَمِّ الْأَقْسَامِ الَّتِي هِيَ أَشَدُّ عُلُوقًا بِالطَّبْعِ، مطلب میں نے اکتفا کیا ان اہم اقسام کے اوپر کہ جن کا طبیعت انسان کے ساتھ شدید تعلق پایا جاتا ہے، میں نے فقط ان اقسام پہ اتفاق کیا ہے، البتہ اس میں جو مزید طویل ابحاث تھی میں نے ان تمام ابحاث کو یہاں پہ ترک کر دیا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ اقترانی شرطی کا آخری باب
اس قیاس کے بارے میں ہے جو منفصلہ اور حملیہ سے مل کر بنے۔ اس قیاس میں بھی ایک صورت مد نظر ہے، یعنی حملیہ میں جزء تام اور منفصلہ میں جزء غیر تام۔ اس قیاس کی دو قسمیں ہیں، حد وسط حملیہ اور مقدم اور تالی دونوں متکرر ہوگی، حد وسط مقدم یا تالی میں متکرر ہوگی۔ اس میں بھی گزشتہ شکل کی معنی 4 قسمیں بنتی ہیں، بس ہمارے پاس اشکال اربع حاصل ہو جائیں گی۔ مصنف صرف پہلی قسم کو بیان کرتے، البتہ دوسری قسم اعتباری اور فرضی ہے، اس کو یہاں پہ ذکر نہیں کرتے۔ اقترانی شرطی کے بعض کو اس لیے طویل دیا کیونکہ اقسام اکثر طور پر استدلال میں استعمال ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔